أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. اور جب ہمارے فرستادے لوط کے پاس پہنچے تو وہ ان کے آنے سے تشویش میں پڑ گیا اور دل تنگ ہوا اور کہنے لگا آج تو بڑی مصیبت کا دن ہے۔ یہ سورہ ہود کی 77 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے گزشتہ درس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور ان کے پاس فرشتوں کے آنے کا تذکرہ چل رہا تھا۔ یہاں سے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے رخصت ہو کر، تو انہیں بڑی تشویش ہوئی اور وہ بڑے کبیتہ خاطر ہوئے۔ یہ اس وجہ سے کہ وہ جانتے تھے کہ ان کی قوم انتہائی خبیث قسم کی حرکتوں میں ملوث ہے، بے حیائی کے کام کو وہ کھلے عام کرتے ہیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ فرشتے لوط کے پاس ان کے انسانی شکل میں پہنچے تھے اور غالباً خوبصورت اور حسین لڑکوں کی شکل میں بھیجا گیا تھا۔ یہ اس وجہ سے بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ ان قوموں کو ایسے ہی عذاب میں مبتلا کرتے ہیں اور ان کی آزمائش بھی اسی سے ہو جاتی ہے اور حجت بھی اسی سے پوری ہوتی ہے جس میں وہ ملوث رہتے ہیں، تاکہ قوم لوط جس بدکاری میں مبتلا تھی اس کے لیے آزمائش ہو اور مجرموں کو موقع واردت پر رنگی ہاتھوں پکڑا جائے۔ اس مقصد کے پیش نظر انہوں نے لوط علیہ السلام پر بھی اپنا فرشتہ ہونا ظاہر نہیں کیا، بلکہ ایک عام انسانوں کی طرح وہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ اس لیے انہوں نے سمجھا کہ یہ مسافر ہے اور میرے گھر مہمان کے طور پر آئے ہیں۔ مہمان کی عزت اور تقریم کرنا تو ایمان کا تقاضا ہے اور خاص کر یہ شان نبوت ہے۔ اگر یہ مہمان کی خاطر نہیں کی جاتی تو شان نبوت کے خلاف بات ہو جاتی۔ لیکن ایسے مخمصے میں پڑ گئے حضرت لوط علیہ السلام کہ وہ ان نوجوانوں پر بھی دست درازی کرے گی، یہ سوچ سوچ کر وہ غمزدہ ہونے لگے اور گھنونی خواہشات کو پورا کرنا چاہے گی ہماری قوم۔ اس خیال سے ان کے دل و دماغ کو اس قدر متاثر کر دیا کہ وہ نہایت مغموم اور غمزدہ ہو گئے۔ ورنہ مہمان کی آمد سے تو ایک نبی کو جو اخلاق کی نہایت بلند معیار پر ہوتا ہے خوش ہونا چاہیے، لیکن وہ اس سے خوش نہیں ہو پا رہے تھے، کیونکہ قوم کے تعلق سے وہ جانتے تھے کہ قوم کس قدر بے حیا ہے، یعنی وہ ہم جنسی ہوموسیکسولیٹی جسے کہا جاتا ہے جیسے امراض میں پہلے سے مبتلا تھی۔ اور ان نوعارد خوبصورت نوجوانوں کے لوط کے گھر پہنچنے کی اطلاع پا کر ان کے پیچھے دوڑیں گے اور ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اس کا لوط علیہ السلام کو خدشہ تھا، اس وجہ سے وہ پریشان ہوئے۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ۔ اور اس کی قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے اس کے پاس آئے، وہ پہلے سے بدکاریوں میں مبتلا تھے۔ اس نے کہا لوگو یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے نہایت پاکیزہ ہیں، تو اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی آدمی بھی سمجھدار نہیں ہے؟ جیسا ان کو ڈر تھا ویسا ہی ہوا۔ یہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کیا بدنصیبی تھی کہ آزر کے گھر میں اللہ کے خلیل پیدا ہوتے ہیں، ابراہیم، اور حضرت لوط علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، ان کے گھر میں ان کی بیوی خود بے ایمان ہے، ان کے ساتھ وفاداری نہیں کرتی ہے اور قوم کے بے حیا لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے، ان کو اطلاع دیتی ہے جا جا کر گھر کے حالات کی۔
جو مہمان آئے تھے اس کے تعلق سے بھی اسی نے جا کر اطلاع دی کہ ایسا ایسا فلاں فلاں مہمان ہمارے گھر میں آئے ہیں۔ وہ بیمانوں کے ساتھ جو ہے وہ ملی ہوئی تھی۔ جا کر اس نے جب اطلاع دی تو قوم کے جو بے حیا لوگ تھے وہ دوڑے دوڑے ان کے پاس آ گئے۔ وہ اس قدر بے حیا ہو گئے تھے اس بیماری، اس کام کی، اس فعل کی نحوست کی وجہ سے کہ اب ان کو کسی قسم کی کوئی شرم حیا آ ہی نہیں رہی تھی۔ اتنے نڈر اور بے باک ہو گئے تھے، کھلے عام آ کر گھر پر ہلہ بول دیے۔ تو پہلے سے بدکاریوں میں مبتلا تھے۔ تو اس وقت حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم ایسا مت کرو، یہ میری بیٹیاں ہیں تمہارے لیے نہایت ہی پاکیزہ، تم ان سے اپنی خواہش پوری کر سکتے ہو۔ مطلب یہ تھا کہ میں اپنی بیٹیوں کو تمہارے سرداروں کے نکاح میں دے دیتا ہوں، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اس وقت کفار کے ساتھ بھی جو ہے مسلمان عورت کا نکاح ہو سکتا تھا، اور یہ سلسلہ اسلام کے شروع دور تک چلتا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی 2 صاحبزادیوں کا نکاح مشرکین اور کفار سے کیے تھے۔ ایک ابو لہب کا بیٹا عتبہ جس کا نام تھا، اور دوسرا ابن ربی، یہ دونوں کافر تھے، ان کو اپنی بیٹیاں دی تھیں۔ اس وقت تک یہ حکم نہیں آیا تھا کہ کافر اور مشرک سے مسلمان عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، یہ آیت جب نازل ہوئی سورہ بقرہ کی تو پھر اس کے بعد سے اس پہ روک لگا دی گئی کہ کوئی مسلمان عورت کا نکاح کسی کافر مشرک مرد سے نہیں ہو سکتا۔ اس طریقے سے جو ہے ایک تفسیر تو یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کے تعلق سے کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، پاکیزہ ہیں تمہارے لیے، تم اس سے اپنی خواہش پوری کر سکتے ہو۔ لیکن زیادہ تر مفسرین کی رائے ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میری بیٹیاں ہیں، بلکہ نبی جو ہے قوم میں ایک باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور پوری قوم ان کی ایک روحانی اولاد سمجھی جاتی ہے۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، جیسا کہ سورہ احزاب 21ویں پارے میں فرمایا گیا کہ نبی تمہارے لیے زیادہ حقدار ہیں تمہاری جانوں سے بھی زیادہ، اے مومنوں، اور ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ تو یہ حکم کے طور پر جو ہے، جیسا کہ انہوں نے کہا، ایک بزرگ آدمی کیسا کہتا ہے کہ دوسری کی بیٹیوں کی ازراہ شفقت کی اپنی بیٹیاں کہتا ہے، ایسا ہی انہوں نے کہا کہ قوم کی جو بیٹیاں ہیں وہ تمہارے لیے جو ہے زیادہ مناسب ہے، تم ایسے کام کو چھوڑ دو۔ اتاتون الذکران من العالمین وتذرون ما خلق لکم من ربکم ازواجکم، سورہ شعراء 19ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم دنیا کی مخلوق سے نرالے ہو، یہ حرکت کرتے ہو کہ لڑکوں پر مائل ہوتے ہو، اور اپنی بیویوں کو جن کو تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا فرمایا ہے، تمہارے لیے پاکیزہ ذریعہ موجود ہے، یہ اس کو تم چھوڑ دیتے ہو۔ انہیں لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کی بیویوں کو ازراہ شفقت اور احترام اپنی بیٹیاں کہا، اور فرمایا کہ جب فطری خواہشات پوری کرنے کے لیے ایک پاکیزہ ذریعہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رکھا ہے، تم اس کو چھوڑ کر ناپاک ذرائع اختیار کرنا چاہتے ہو۔ یہ ساری تنبیہ انہوں نے کی، لیکن اس کا کچھ اثر قوم پر نہیں ہوا۔ فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی، پھر آخری میں کہا کہ اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ لوگوں کو کہاں سے ڈر تھا، وہ تو بے حیا قوم ہو چکی تھی، حد سے آگے نکل جانے والے لوگ تھے وہ۔ الیس منکم رجل رشید، اور پوچھنے لگے حضرت لوط علیہ السلام، کیا تم میں کوئی بھی اچھا اور شریف آدمی نہیں ہے کہ میری بات کو سنے اور اس کو سمجھے؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، انہوں نے کہا تمہیں معلوم ہی ہے کہ تمہاری بیٹیوں سے ہمیں کوئی غرض نہیں، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ انتہا سے زیادہ بے غیرت ہو گئی تھی قوم، اور علل اعلان جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان عورتوں سے کوئی غرض نہیں ہے جن کو تم اپنی بیٹیاں کہتے ہو۔ اس کے جواب سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس خماش کے لوگ تھے، اور بے حیائی میں کتنے ڈھیٹ ہو گئے تھے کہ کھلے عام علل اعلان حضرت لوط سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں ہے، ان عورتوں سے، تمہیں معلوم ہی ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔
قال لو ان لی بکم قوة او آوی الى رکن شدید، اس نے کہا کاش تمہارے مقابلے کی مجھے طاقت ہوتی یا کوئی مضبوط سہارا ہوتا جس کی میں پناہ لیتا۔ یہ بات چیت چل رہی ہے قوم کے درمیان حضرت لوط علیہ السلام کی۔ مجبور ہو کر حضرت لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ کاش کہ مجھ میں اتنی طاقت ہوتی یا میری قوم میرے لیے ایک سہارا بن سکتی، مضبوط سہارا جس کی میں پناہ لے لیتا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں اکیلا تنہا ہوں اور میرے ساتھ میری قوم ایک مضبوط جتھا بن کر نہیں آئی ہے۔ اس پر ایک حدیث جو صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت لوط پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کہ جب انہوں نے اپنی مجبوری کا اظہار کیا کہ مجھ میں طاقت ہوتی یا میری قوم ایسی ہوتی کہ میرے لیے سہارا بن جاتی، تو حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر کو ایسا بے سہارا نہیں چھوڑا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو تھا وہ ہمیشہ آپ کا ساتھ دیتا رہا۔ حالانکہ بہت سے لوگ اس میں سے آپ کے دین پر نہیں تھے، آپ کے دین کی موافقت نہیں کر رہے تھے، مخالفت ہی میں تھے، لیکن آپ کا جو خصوصی خاندان تھا بنو ہاشم، وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہا، حتیٰ کہ وہاں پر بھی جہاں پر 3 سال کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخاطبہ کیا گیا تھا، آپ کا بائیکاٹ کیا گیا تھا قریش اور مکے کے کفار کی جانب سے، آپ لوگوں کا کھانا پینا بند کر دیا گیا اور اس گھاٹی میں آپ کو ایک طریقے سے قید کر دیا گیا تھا۔ اس وقت بھی وہ لوگ، آپ کے خاندان کے لوگ آپ کا ساتھ دیتے رہے، جبکہ اس میں بہت سے مسلمان نہیں تھے، لیکن پھر بھی خاندان کی بنا پر، ایک خاندان کے فرد ہونے کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے رہے، ان کا ساتھ دیتے رہے۔ یہ بات جو ہے صحیح بخاری میں یہ ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے اسی سلسلے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا بہترین خاندان دیا تھا کہ اس میں سے بہت سے لوگ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا ساتھ دے رہے تھے ایک مضبوط جتھے کی شکل میں۔ قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل ولا يلتفت منكم احد الا امرأتك انه مصيبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقریب۔ جب فرشتوں نے کہا اے لوط ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ ہرگز تم تک نہ پہنچ سکیں گے، تم رات کے تاریک حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ، تم میں سے کوئی پلٹ کر بھی نہ دیکھے مگر تمہاری بیوی کہ اس پر بھی وہی کچھ گزرنا ہے جو ان پر گزرے گا، یہ کہ صبح کا وقت مقرر ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے۔ یہ بات چیت چل ہی رہی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنا گھر کا دروازہ بند کر لیا اور پس پردہ اندر سے بات کر رہے تھے ان بدبختوں کے ساتھ۔ وہ لوگ حملہ کرنا چاہ رہے تھے اور دیوار پھاند کر آنا یا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو جانا چاہ رہے تھے۔ اس وقت یہ بڑے افسوس اور غمزدہ تھے۔ اسی وقت فرشتوں نے ان سے کہا، اپنا راز ان کے اوپر کھول دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور یہ کمزور جتھا نہیں ہے بلکہ بہت مضبوط جتھا ہے، ہم فرشتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ انا رسل ربک، فرشتوں کی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ ایک ہی فرشتہ کافی ہو جاتا ہے ساری قوم کے لیے۔ لن یصلوا الیک، کہا وہ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے، آپ اطمینان کے ساتھ دروازہ کھول دیجئے، ہم ان کو مزہ چکاتے ہیں۔ ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک، آپ تک وہ نہیں پہنچ سکیں گے، اور ان کے لیے عذاب مقرر کر دیا گیا ہے۔ عذاب یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ اور آپ کے اہل و عیال اس بستی سے نکل جانا صبح ہونے سے پہلے، اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، یہ ہدایت دی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ بس آگے ہی چلے جانا، پیچھے نہیں دیکھنا کہ پیچھے کیا حال ہو رہا ہے۔ انہ مصیبھا ما اصابہم ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب، بس صبح تک انتظار کر لیجیے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ بس یہ رات کا واقعہ ہو رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بس اتنی ہی مہلت ہے ان کو۔
بس اتنے ہی وقت یہ کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت میں بھی ہم ان کو کچھ کرنے نہیں دیں گے۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَ أَعْيُنُهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ۔ سورہ قمر میں جو ہے اس کا تذکرہ فرمایا کہ حضرت جبرائیل امین نے اپنے پر کا اشارہ ان کی آنکھوں کی طرف کیا، جیسے ہی دروازہ کھلا وہ لپک کر آنے لگے۔ حضرت جبرائیل امین نے اپنے پر کے اشارے سے ان کی آنکھوں کی طرف جیسا ہی کیا، وہ سارے کے سارے اندھے ہو کر بھاگنے لگے، ان کی آنکھیں پوری خراب ہو گئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر میں اس کا تذکرہ کیا ہے، وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَ أَعْيُنُهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَالنُّذُرِ۔ چکو اب مزہ عذاب کا، یہاں سے شروع ہو گیا ان کا سلسلہ۔ اور اس میں جو بات بتائی گئی ہے، بار بار کئی موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات لائی کہ تمہاری بیوی بچ نہیں پائے گی، سارے اہل تمہارے ساتھ جائیں گے، اور تمہارے ساتھ کوئی اگر ایمان والے ہوں گے تو وہ بھی جائیں گے، لیکن کوئی بھی ایمان والا ان کے ساتھ نہیں تھا، اس لیے کہ کوئی ایمان لائے ہی نہیں۔ ما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین فرمایا سورہ زاریات 27ویں پارے میں، ان کے گھر کے علاوہ اور کوئی گھر مسلمان تھا ہی نہیں، سب کے سب بے ایمان ہی تھے، وہ ساری قوم۔ ان کی بیوی بھی جو گھر میں رہنے والی تھی اس نے بھی ایمان نہیں لایا تھا، ان کی وفادار نہیں تھی۔ تقریباً 9 مقامات پر قرآن میں اس کا تذکرہ آیا ہے۔ کیسی بدبختی کی بات ہے کہ ایک نبی کے گھر میں اس کی بیوی ہے اور وہ نبی کا ساتھ نہیں دے رہی ہے بلکہ دشمنوں کا ساتھ دیتی ہے، اور باہر نکل کر دشمنوں کے ساتھ ان سے میل جول کرتی ہے، خیانت کرتی ہے۔ جسمانی خیانت نہیں کرتی، کیونکہ کوئی نبی کی بیوی جو ہے جسمانی خیانت نہیں کی نبی کے ساتھ، لیکن ذہنی طور پر خیانت کی، بے وفائی کی، جیسا کہ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، یہ دونوں کی بیویوں کا تذکرہ سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ یہ دونوں عورتیں ہمارے انتہائی برگزیدہ اور صالح لوگوں کے گھرانے میں تھیں، نبیوں کے گھرانے میں تھیں، لیکن انہوں نے خیانت کی ان سے، تو ان کے شوہر باوجود پیغمبر ہونے کے ان کو نہیں بچا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا 28ویں پارے میں سورہ تحریم میں، اور ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ جہنم میں جانے والوں کے ساتھ۔ تو یہ واقعہ کا تذکرہ بار بار اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس سے پہلے نوح علیہ السلام کے بیٹے کا بھی تذکرہ آ رہا تھا نوح کے واقعے میں، کہ وہ عذاب میں اور طوفان میں پھنس رہا تھا۔ نوح علیہ السلام چاہتے تھے کہ میرا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کا بیٹا نہیں، لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، فرما دیا گیا وہاں پر بھی، اور یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے بار بار تذکرہ کر کے کہ چاہے وہ بیوی ہی کیوں نہ ہو، اور اگر ایماندار نہیں ہے، اس کا عمل صالح نہیں ہے اور بے ایمانی کرتی ہے اور اسلام اور مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیتی ہے، تو پھر اس کی بھی نجات نہیں ہو سکتی، یہ سمجھ لینا چاہیے۔ تو پھر دوسرے لوگوں کا کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پر بار بار بتانے کا مطلب یہی ہے کہ بیوی کو بھی نجات نہیں ہوئی، اس کو بھی نہیں چھوڑا گیا، اس کو بھی نہیں بخشا گیا، اور کہہ دیا گیا کہ وہ عذاب میں گرفتار ہونے والوں کے ساتھ رہے گی، اور صبح صبح ان کے اوپر عذاب آئے گا، اور آپ کے گھر والے یہاں سے نکل جانا صبح ہونے سے پہلے پہلے، اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، اور آگے جو ہے عذاب کس طریقے سے آیا ان کے اوپر، کیسے کیسے عذاب کی شکلیں تھیں، اور پھر آج اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نشانی بنا کر جو رکھ دیا ہے وہ کہاں پر ہے، اور اس کی کیا کیا باتیں جو ہے لوگوں کے سامنے آئی، جس کی وجہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ وہی مقام تھا جو حضرت لوط علیہ السلام کی بستیاں، امورہ کی بستیاں جسے کہا جاتا ہے، سدوم کا علاقہ، جو فلسطین اور جارڈن کی شاہراہ پر جو ہے واقع ہے، آج بھی موجود ہے۔ اس میں لوگ جاتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، تو انشاءاللہ اس پر کل گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔